پاکستان کے ضلع قصور کے اس نوجوان مجاہد کی کہانی جس نے اسرائیل کی سرحدوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسلام کی بقا کی جنگ لڑنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ کہانی کی تمام ترقصات آپ تک ہمیشہ پہنچتی رہیں۔ ظاہر ہے کہ میں بھی ہینڈرک کے غلاموں میں سے ہوں۔ کیا؟ میں اچھل پڑا۔ ہاں، تم کیا سمجھتے ہو؟ ہینڈرک بے حد چالاک ہے اور مارکسیا اس کی دستے راست ہے۔ ڈینی مارش نے انکشاف کیا اور یہ انکشاف بھی میرے لیے سینکڑوں بموں کے دھماکوں سے کم نہیں تھا۔ میرا ذہن گھوم کر رہ گیا تھا۔ چند لمحوں تک میں خاموشی سے ڈینی کی صورت دیکھتا رہا، پھر تھکے ہوئے لہجے میں بولا، ڈینی کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ تم غور کرو تو تمہیں خود اندازہ ہو جائے گا شہباز، مارکسیا ہینڈرک کی خاص اعلی کار ہے۔ بیروت میں رہ کر وہی ہینڈرک کے مفادات کے لیے کام کرتی ہے۔ ہینڈرک کا کام کیا ہے؟ میں نے سوال کیا۔ بس مختلف انداز کے جرائم۔ میں تو اس کے تیسرے درجے کے ماتحتوں میں سے ہوں۔ مارکسیا نے یہ جال کسی خاص مقصد کے تحت پھیلایا ہے۔ یقین کرو مجھے اس کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں۔ تم جزیرے پر کب آئیں؟ 3 دن قبل۔ کچھ کام تھا مجھے۔ میں جب بھی یہاں آتی ہوں اسی جگہ قیام کرتی ہوں، لیکن تم میرے ذہن میں تھے۔ مجھے یہ بات اپنے خاص لوگوں سے معلوم ہو چکی تھی کہ تمہیں یہاں لایا گیا ہے اور تم پریشان کن حالات سے گزر رہے ہو۔ میرے دل میں شدید خواہش تھی کہ کاش ایک بار تم میرے پاس آؤ اور میں تم سے کچھ باتیں کروں۔ واقعی شہباز، نہ جانے کیوں تمہاری شخصیت نے مجھے اس قدر متاثر کر دیا ہے۔ تعجب کی بات ہے ڈینی مارش، واقعی تعجب کی بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مارکسیا کوئی بہت بڑا کھیل کھیل رہی ہے۔ ہاں، مارکسیا ہینڈرک کے گروہ میں 2 نمبر کی عورت ہے۔ وہ ہینڈرک کے خاص مشیروں میں سے ہے اور ہینڈرک اس پر بہت زیادہ اعتماد کرتا ہے۔ حالانکہ بظاہر یہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن تھے، اور صرف اس لیے کہ لوگ انہیں ایک نہ سمجھیں اور انہیں اپنی کمزوریاں معلوم ہوتی رہیں۔ تعجب کی بات ہے۔ واقعی میرے لیے یہ عجیب و غریب انکشاف ہے۔ مگر شہباز، تم آخر کون ہو اور وہ تم سے کیا چاہتے ہیں؟ یہ بات تو میں بھی ابھی تک نہیں سمجھ سکا ہوں ڈینی مارش، لیکن تمہارے انکشاف نے مجھے بہت کچھ سمجھا دیا ہے۔ یقین کرو میں تمہارا بے حد شکر گزار ہوں۔ ویسے ایک بات مجھے اور بتا سکو گی؟ پوچھو، لیکن برائے کرم میرے بارے میں کسی سے کچھ کہنا نہیں۔ نہیں ڈینی، تم تو اچانک میرے سب سے بڑے ہمدردوں میں شامل ہو گئی ہو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ جو گفتگو میرے اور تمہارے درمیان ہوتی ہے یہیں اور اسی جگہ ختم ہو جائے گی، اور میں کبھی کسی سے اس بات کا اظہار نہیں کروں گا کہ میری تم سے ملاقات ہوئی تھی۔ بہت بہت شکریہ۔ پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ ڈینی نے کہا۔ مارکسیا کہاں ہے؟ یہیں اسی جزیرے پر۔ میری اس سے ملاقات ہو چکی ہے۔ اوہ، میں گہری سانس لے کر صوفے کی پشت سے ٹک گیا۔ ان چند گھنٹوں میں مجھ پر جو انکشافات ہوئے تھے وہ واقعی میرے لیے بہت حیران کن تھے۔ پھر بھی ذہن کسی حد تک حالات کا اندازہ لگانے میں کامیاب ہوتا جا رہا تھا۔ کہیں وہ لوگ میری طرف سے مشکوک تو نہیں ہو گئے؟ کہیں اس کھیل کے پیچھے کوئی ایسا جذبہ تو کار فرما نہیں ہے جو نسلی تعصب رکھتا ہو؟ ممکن ہے انہیں اس بات کی بنک مل گئی ہو کہ میرا تعلق تنظیم آزادی فلسطین سے ہے اور میں تنظیم کے لیے کام کر رہا ہوں۔ اگر ایسا ہو گیا تو بڑی خطرناک بات ہوگی۔ ہینڈرک کے بارے میں تو مجھے معلومات حاصل ہو ہی چکی تھی۔ ہینڈرک جیسے لوگ مجھ جیسے شخص کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، لیکن یہ چوہے بلی کا کھیل کیا حیثیت رکھتا ہے، یہ بات بھی سامنے آ جانی چاہیے تھی۔ اور اب میرے پاس ان معلومات کا بڑا ذخیرہ موجود تھا جس کے لیے تنظیم نے مجھے وقف کیا تھا۔ یہ راز فاش ہو گیا تھا کہ فرانہ یا مارکسیا کون ہے۔ فرانہ دراصل فرانہ نہیں تھی بلکہ مارکسیا تھی، یہودیوں کی ایک اعلی کار۔ وہ صہیونی تنظیم کے لیے کام کر رہی تھی اور ہینڈرک اس کا چیف تھا۔ یہ پورا گروہ فلسطینیوں کے خلاف سازشوں میں مصروف تھا اور اب یہ معلومات میں تنظیم کو بآسانی فراہم کر سکتا تھا۔ یعنی مارکسیا یا فرانہ کے بارے میں جو کچھ معلومات تنظیم حاصل کرنا چاہتی تھی میں ان تک پہنچ گیا تھا، اور اب مارکسیا میرے لیے راز نہیں رہی تھی۔ مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اس جزیرے سے نکلنے کے کیا انتظامات کیے جائیں۔ اس کے لیے اب کوئی بہتر اور مؤثر ترکیب سوچنا تھی۔ ڈینی خاموشی سے مجھے دیکھتی رہی، پھر بولی، کسی الجھن میں گرفتار ہو شہباز؟ تم خود اندازہ لگا سکتی ہو ڈینی، میرے بارے میں کہ میں کیسے عجیب و غریب حالات کا شکار ہو گیا ہوں۔ مجھے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتاؤ گے؟ کیا بتاؤں ڈینی؟ جو کچھ تم ہو مجھے اپنے بارے میں بتاؤ۔ میں تو بس ایک آوارہ گرد ہوں۔ یہ تسلیم کرتا ہوں کہ زندگی میں کوئی خاص کام نہیں کر سکا۔ اب تک کی زندگی بس یوں ہی گزری ہے۔ وقت گزارنے کے لیے اور مالی مشکلات سے بچنے کے لیے چھوٹے موٹے جرائم کر کے گزارا کرتا رہا ہوں، لیکن زندگی میں کبھی ایسے حالات سے بھی سابقہ پڑے گا اس کا امکان تک نہ تھا۔ میں نہیں جانتا کہ یہ لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں،
مارگسیا میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی. اس نے خود مجھے اپنی جانب متوجہ کیا تھا. میں بھی ان عام لوگوں کی طرح اس کی طرف بڑھ گیا تھا جو دولت کے لالچ میں اس قسم کے چکروں کے متلاشی ہوتے ہیں. مارگسیا نے مجھے اپنے ساتھ رکھا اور پھر یوں محسوس ہونے لگا جیسے وہ مجھ سے کچھ خصوصی توقعات رکھتی ہے. تھوڑے بہت حالات تمہارے علم میں بھی ہیں ڈینی. اس کے بعد مجھے اغوا کر کے یہاں لے آیا گیا اور اب میرے ساتھ چوہے بلی کا یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے. وہ لوگ مجھ سے یہی سوال کر رہے تھے کہ ڈینی مارش کہاں ہے. ظاہر ہے مجھے تمہارے بارے میں کچھ نہیں معلوم تھا. میں نہیں جانتا تھا کہ مارگسیا نے تمہیں کہاں پہنچایا ہے. اب تو تم یہ سب کچھ جان چکے ہو کہ مارگسیا نے ایک گہری سازش کی تھی. لیکن تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے اس کا میں بھی صحیح تجزیہ نہیں کر سکتی. میں نہیں جانتی کہ وہ لوگ تم سے کیا چاہتے ہیں. تمہاری کوئی اور حیثیت تو نہیں ہے شہباز؟ مثلاً میں نے سوال کیا اور ڈینی نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری. دیکھو شہباز، میں نے تمہارے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کیا، اس لیے مجھے امید ہے کہ تم بھی میرے بارے میں غلط نہیں سوچو گے. یہ جو ساری باتیں کر رہی ہوں تم سے وہ بس تمہاری ہمدردی میں کر رہی ہوں. میں بذات خود کوئی بری عورت نہیں ہوں. حالات کا شکار ہو کر ان جرائم پیشہ لوگوں کے چنگل میں پھنس گئی اور پھر اتنی دور نکل آئی کہ واپسی مشکل ہو گئی. چنانچہ میں نے یہ زندگی اپنا لی. لیکن کبھی کبھی میرے دل میں انسانی ہمدردی بھی پیدا ہوتی ہے اور میں چاہتی ہوں کہ لوگوں کے لیے کچھ کروں. میرا خیال ہے کہ اسی جذبے نے مجھے تمہاری جانب مائل کر دیا. تم یقین کرو اس سے قبل میں نے تمہارے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا. بس مجھے کسی آہٹ کا احساس ہوا تھا اور پھر کچن میں روشنی دیکھ کر میں اس طرف آ گئی تھی. میں نے تمہیں پہلے بھی دیکھا تھا اور اب اس حال میں دیکھ کر بہت دکھ ہوا. اور یہ دکھ انسانی ہمدردی کا رد عمل تھا. انسانی ہمدردی کے ناطے میں تم سے متاثر ہوئی اور اسی جذبے نے مجھے تمہارے سامنے زبان کھولنے پر مجبور کر دیا. لیکن مجھے میرے اس جرم کی سزا نہیں ملنی چاہیے. میں وعدہ کر چکا ہوں ڈینی کہ ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گا. شکریہ. کیا تمہارا تعلق فلسطینیوں سے تو نہیں ہے؟ یہ خیال تمہارے ذہن میں کیوں آیا ڈینی؟ میں نے پوچھا. بس یوں ہی. میں یہ سوچ رہی تھی کہ کہیں وہ اس لیے تو تمہاری جانب متوجہ نہیں ہے کہ تمہیں فلسطینی سمجھتے ہیں. اگر ان کے دل میں یہ خیال ہے بھی تو یہ ان کی حماقت ہے، کیونکہ میں ایک آزاد انسان ہوں. کسی بھی تنظیم سے میرا کوئی تعلق نہیں رہا ہے اور نہ شاید کبھی رہے گا، اس لیے کہ میری ابالی فطرت مجھے کہیں بھی چین سے بیٹھنے نہیں دیتی. میں نے مصلحت سے کام لیتے ہوئے کہا. یہ بات میں نے صرف اس لیے سوچی تھی شہباز کہ آخر وہ لوگ تم سے کیا چاہتے ہیں. خیر کبھی نہ کبھی اس کا پتہ بھی چل ہی جائے گا. ڈینی پرخیال انداز میں بولی. ڈینی، یہاں سے نکلنے کی کوئی ترکیب نہیں ہو سکتی؟ بہت مشکل ہے ڈیئر، بہت ہی مشکل. البتہ میں تمہیں ایک مشورہ دے سکتی ہوں. کیا؟ میں نے پوچھا. کسی نہ کسی طرح ہینڈرک تک پہنچنے کی کوشش کرو. اسے اپنے بارے میں بتاؤ اور اس سے کہو کہ وہ تم سے جو کچھ چاہتا ہے تم اس کے لیے تیار ہو. اس کا اعتماد حاصل کرو شہباز، مکمل اعتماد، خواہ اس کے لیے تمہیں سخت جدوجہدی کیوں نہ کرنی پڑے. اور پھر اس اعتماد کو حاصل کرنے کے بعد تم یہاں سے نکل جاؤ. میرا خیال ہے کہ تم باہر کی دنیا میں مؤثر طریقے سے اپنے مقصد کی تکمیل کر سکو گے. یعنی اگر تم نہ چاہو تو اس کے مذموم مقاصد کے لیے کوئی کام نہ کرو. تمہیں اس کے لیے کون مجبور کر سکتا ہے؟ بس اتنا کرنا ہوگا تمہیں کہ ہینڈری کی نگاہوں سے روپوش ہو جاؤ. بلکہ بیروت کیا لبنان ہی چھوڑ دو. تم سیاہ قسم کے انسان ہو. دنیا کے کسی بھی ملک میں تمہاری گنجائش نکل سکتی ہے. اس جھگڑے سے بچنے کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا راستہ میرے ذہن میں نہیں ہے، ڈینی نے کہا. اور میں بغور اس کی طرف دیکھتا رہا. پھر میں نے ڈینی سے پوچھا. مجھے ایک بات بتاؤ، ہینڈرک تک پہنچنے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ سیدھی سی بات ہے، اس کی رہائش گاہ پر پہنچ جاؤ. وہیں کسی نہ کسی طرح اس سے ملاقات ہو جائے گی. مشورہ نہایت مناسب ہے ڈینی. میں اس کے لیے بھی تمہارا مشکور ہوں. تم نے بلا شبہ اس وقت میری بہت مدد کی ہے. میں تم سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ تمہارے اس تعاون کو کبھی نہ بھول سکوں گا. اگر زندگی کے کسی موڑ پر دوبارہ تم سے ملاقات ہوئی اور مجھے تمہاری ان نوازشات کا بدلہ چکانے کا موقع ملا تو میں کسی قسم کی پہلو تہی نہیں کروں گا. یہ میرا وعدہ ہے تم سے. شکریہ شہباز، بہت بہت شکریہ، ڈینی نے کہا. مجھے اب اجازت دو ڈینی. میں صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا. اس وقت کہاں جاؤ گے؟ ڈینی نے سوال کیا. بس اب تمہارے مشوروں کی روشنی میں آگے قدم بڑھاؤں گا اور اس کے لیے مجھے چھپنے کی ضرورت نہیں ہے. حالانکہ اس سے قبل میں چھپتا پھرا ہوں، لیکن اب اس سے کیا فائدہ؟ ہاں، میں نے جو کچھ کہا ہے یقین کرو اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے، ڈینی نے کہا. بس تو کہیں بھی چلا جاؤں گا، کوئی مشکل نہیں ہوگی. اگر مناسب سمجھو تو رات یہیں گزار لو. صبح اسی راستے سے نکل جانا جس راستے سے یہاں پہنچے تھے. نہیں ڈینی، میرا ضمیر مجھے اس کی اجازت نہیں دے گا. کیوں؟ اس نے سوالیہ انداز میں پوچھا. اگر کسی نے مجھے یہاں سے نکلتے ہوئے دیکھ لیا تو تمہارے حق میں برا ہوگا. کم از کم میرے اندر اتنی انسانیت اور شرافت موجود ہے
کہ میں اپنے محسن کو کوئی تکلیف نہ دوں۔ یقینی طور پر تمہاری یہ پیشکش میرے لیے آرام دہ ہے، میں یہاں آرام سے سو سکتا ہوں، لیکن سونے کے بعد میں نہیں کہہ سکتا کہ کب آنکھ کھلے۔ روشنی ہو جائے گی اور روشنی کے بعد میں کسی بھی راستے سے نکلا تو دیکھ لیے جانے کے زیادہ امکانات ہوں گے۔ یہ بات تو ہے شہباز، میں الجھن میں پھنس جاؤں گی اور وہ لوگ یہ سوچیں گے کہ ممکن ہے میں نے تمہیں حقیقت حال سے آگاہ کر دیا ہو۔ یقیناً ڈینی، اور میں کبھی یہ بات پسند نہیں کروں گا۔ میں نے کہا، اچھا پھر خدا حافظ، کاش میں اس سے زیادہ تمہاری کچھ مدد کر سکتی۔ ڈینی کا لہجہ اداس ہو گیا۔ اچھا ڈینی، اجازت، یہ کہہ کر میں مڑا۔ ڈینی مجھے اس کمرے تک چھوڑ آئی جس کے باتھ روم سے میں اندر آیا تھا، اور پھر وہ عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھتی رہی۔ اس نے کمرے میں روشنی کر دی تھی۔ باتھ روم کی کھڑکی سے گزر کر میں پائپ کے ذریعے نیچے اترا اور پھر رات کی تاریکی میں ایک طرف چل پڑا۔ ڈینی کے مشورے پر ہی عمل کرنا زیادہ مناسب تھا۔ حالات اب اس حد تک میرے علم میں آ چکے تھے کہ مجھے مزید کوئی جدوجہد کرنے کی ضرورت نہیں تھی، سوائے اس کے کہ کسی نہ کسی طرح اس جزیرے سے نکلنے کی کوشش کروں۔ چنانچہ میں اس مکان سے کافی دور اس گنی آبادی کی جانب نکل آیا جہاں بڑے لوگ رہتے تھے، اور پھر ایک مکان کے برآمدے میں مجھے لیٹنے کی جگہ مل گئی۔ میں اطمینان سے برآمدے میں لیٹ گیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ خیالات کی یلغار اب بھی میرے ذہن پر تھی، لیکن اب میں اتنا غیر مطمئن نہیں تھا۔ اب صرف ایک ہی مسئلہ باقی رہ گیا تھا، اپنا بچاؤ اور یہاں سے باہر نکلنے کی کوشش۔ رات کے نہ جانے کون سے حصے میں مجھے نیند آ گئی، اور پھر صبح کو اسی وقت میری آنکھ کھلی جب کچھ لوگوں نے جھنجھوڑ کر مجھے جگایا۔ 4-5 افراد تھے اور کینہ توز نگاہوں سے مجھے گور رہے تھے۔ میں آنکھیں ملتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ کون ہو تم؟ ان میں سے ایک نے سوال کیا۔ انسان، کیا تمہیں نظر نہیں آتا؟ میں نے جواب دیا۔ یہاں کیوں سو رہے تھے؟ بس مجھے یہ جگہ پسند آ گئی۔ میں مسکرا کر بولا، اٹھو۔ ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر کہا اور میرا بازو پکڑ کر مجھے اٹھا کر کھڑا کر دیا۔ میں کسی قسم کی جدوجہد کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا، میں تو خود چاہتا تھا کہ مجھے کسی طرح سے ہینڈرک تک پہنچنے کا موقع مل جائے۔ چنانچہ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ جی فرمائیے، میں نے طنزیہ انداز میں اس شخص سے کہا۔ چلو آگے بڑھو، وہ بولا، اور میں بڑے صبر و سکون کے ساتھ ان کے ساتھ چل پڑا۔ کہاں چلنا ہے؟ کچھ دور چلنے کے بعد میں نے سوال کیا، تمہیں اس سے غرض نہیں ہونا چاہیے۔ درست فرمایا آپ نے۔ ویسے کیا میں آپ کو شکل سے ٹٹو معلوم ہوتا ہوں؟ ہماری خواہش ہے کہ تم ہمارے ساتھ تعاون کرو۔ ہم بھی تمہیں عزت سے وہاں لے جانا چاہتے ہیں جہاں کے بارے میں ہمیں ہدایات ملی ہیں۔ وہاں چل کر تمہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ مجھے منظور ہے اور اس عزت افزائی کے لیے میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ ویسے مجھے یقین ہے کہ وہ کوئی غلط جگہ نہیں ہوگی۔ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا اور تھوڑی دیر کے بعد ہم ایک عمارت میں داخل ہو گئے۔ عمارت بہت شاندار تھی۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور پھر اس کمرے میں داخل ہو گیا جس کی طرف اشارہ کیا گیا تھا۔ کسی شاندار عمارت کا ڈرائنگ روم جس قدر عمدہ ہو سکتا تھا اتنا ہی عمدہ یہ ڈرائنگ روم تھا۔ انتہائی نفیس فرنیچر سے پوری طرح آراستہ۔ میرا لباس بے حد خراب تھا، لیکن میں اطمینان سے ایک قیمتی صوفے پر بیٹھ گیا۔ ظاہر ہے یہ لوگ مجھے یہاں لائے تھے تو کسی نہ کسی سے ملاقات بھی ہونا ہی تھی۔ ڈرائنگ روم میں ایک اور دروازہ بھی تھا جس پر موتیوں کی لڑیوں سے مرصع پردہ لٹک رہا تھا۔ میں نے صوفے کی پشت سے گردن ٹکا دی۔ تھوڑی دیر بعد اندرونی پردہ ہٹا کر کوئی اندر داخل ہوا اور میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ وہ فرانہ تھی۔ مجھے حیرت ضرور ہوئی تھی اسے دیکھ کر، لیکن چونکہ اس کے بارے میں ڈینی نے کچھ انکشافات کیے تھے اس لیے میرے ذہن کو شدید جھٹکا نہیں لگا۔ تاہم مجھے ڈینی کو محفوظ رکھنے کے لیے مصنوعی حیرت کا مظاہرہ کرنا تھا۔ چنانچہ میں اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ فرانہ کے ہونٹوں پر سبک سے مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ وہ آگے بڑھ کر میرے قریب آ گئی۔ شہباز، میں تم پر ناز کرتی ہوں۔ فرانہ، تم یہاں؟ میں نے شدید حیرت کا مظاہرہ کیا، لیکن وہ کوئی جواب دیے بغیر صوفے پر میرے ساتھ بیٹھ گئی۔ ہاں، میں یہاں موجود ہوں۔ چند لمحوں کے سکوت کے بعد اس نے کہا، یہ جزیرہ، میرا مطلب ہے یہ تو ہمارے دشمنوں کا جزیرہ ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ؟ ہاں، مجھے سب کچھ معلوم ہے اور میں یہاں غیر مطمئن نہیں ہوں۔ اطمینان سے بیٹھو۔ یوں سمجھو تمہاری پریشانی کے دن ختم ہو گئے ہیں۔ میں تم پر جس قدر بھی ناز کروں کم ہے۔ میں ساری زندگی تم جیسے ہی کسی بہادر کی تلاش میں سرگرداں رہی ہوں اور تم مجھے بہت دیر سے ملے ہو۔ کاش تم مجھے پہلے مل جاتے۔ فرانہ، تم نہیں جانتی کہ میں کیسی کیسی ذہنی اذیتوں سے گزرا ہوں، اور میں نے تمہارے لیے، میں سب کچھ جانتی ہوں شہباز۔ یہ بھی جانتی ہوں کہ اتنی تکالیف سے گزرنے کے باوجود تم نے میرا مفاد عزیز رکھا اور میرے خلاف کوئی بات نہیں کی۔ مجھے سب معلوم ہے۔ تم اس جزیرے کے بارے میں بھی کچھ نہیں جانتے ہو۔ ہاں، سب کچھ۔ تم ذرا حلیہ ٹھیک کر لو، اس کے بعد ناشتے کی میز پر بیٹھ کر باتیں کریں گے۔ آؤ۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے بھی اس کی تقلید کی۔ مجھے لیے ہوئے وہ اندرونی کمرے میں داخل ہو گئی۔
اور پھر ایک راہداری طے کر کے دوسرے کمرے میں چلی گئی جہاں ملحقہ باتھ روم موجود تھا۔ پلیز شہباز، اس نے باتھ روم کی طرف اشارہ کیا۔ باتھ روم بے حد کشادہ اور جدید طرز کا تھا۔ وہاں میرے لیے ایک نہایت عمدہ سلیپنگ سوٹ اور انتہائی نفیس قسم گاؤن لٹکا ہوا تھا۔ میں نے گرم پانی کا شاور کھول دیا، پھر آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ کر ہنسی آ گئی۔ میں نے نہایت کامیاب اداکاری کی تھی اور اب اس کے بعد مزید اداکاری کی ضرورت نہیں تھی۔ پھر میں دیر تک غسل کرتا رہا اور حالات کے نئے موڑ پر سوچتا رہا۔ باہر کمرے میں فرانہ موجود تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرائی اور بولی، ناشتہ تیار ہے، چلو۔ میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ پھر ہم دونوں ناشتے کے کمرے میں آ گئے۔ بڑی شاندار میز سجی ہوئی تھی اور اس پر لذیذ ترین ناشتہ موجود تھا۔ فرانہ آگے بڑھ بڑھ کر میری توازے کرتی رہی۔ میں اس دوران سنجیدہ اور خاموش رہا تھا۔ پھر ناشتے سے فارغ ہو کر فرانہ نے کہا، اب تم جو چاہو پوچھو، میں تمہارے سوالات کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس جزیرے پر تمہاری موجودگی کیا معنی رکھتی ہے اور تم یہاں اس قدر مطمئن کیوں ہو جبکہ ہینڈرک تمہارا دشمن ہے؟ اگر میں یہ کہوں شہباز کہ میں نے اب تک تم سے جھوٹ بولا ہے اور تمہیں غلط فہمیوں میں رکھا ہے تو کیا تم مجھ سے ناراض ہو جاؤ گے؟ جھوٹ بولا ہے؟ غلط فہمیوں میں رکھا ہے؟ میں نے خود کلامی کے انداز میں آہستہ سے کہا۔ ہاں شہباز، بلیک پول کا نام سنا ہے کبھی؟ نہیں، یہ کیا ہے؟ میں نے سوال کیا۔ ایک اسرائیلی تنظیم ہے جو فلسطینیوں کے خلاف بنائی گئی ہے، اسرائیل کے تحفظ کے لیے دن رات کام کر رہی ہے۔ ہمیں جس قدر جانی اور مالی نقصان پہنچ رہا ہے اس نے ہماری کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ تم تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ فلسطینی تنظیموں نے ہمیں کس قدر نقصان پہنچایا ہے۔ زندہ رہنا مشکل ہو گیا ہے۔ اپنی بقا کے لیے ہم دن رات سرگرداں ہیں اور مجھے… ایک منٹ فرانہ، ایک منٹ، میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ یہ ہم سے تمہاری کیا مراد ہے؟ میں نسلاً یہودی ہوں شہباز، مارکسیا کیسگارد۔ میں اسرائیل کی بقا کی خواہاں ہوں۔ او تو تم… میرا مطلب ہے فرانہ، ہاں یہ نام مجھے مجبوراً اختیار کرنا پڑا ہے۔ میں جانتی ہوں تم مسلمان ہو لیکن یہ بات بھی ثابت ہو چکی ہے کہ تم انتہا پسند جنونی نہیں ہو۔ کیا میرا یہ خیال غلط ہے؟ آگے کہو مارکسیا، تم نے تو مجھے حیران کر دیا ہے۔ مجھے تمہاری حیرانی کا احساس ہے۔ مسٹر ہینڈرک بلیک پول تنظیم کے سربراہ ہیں اور میں ان کی سیکرٹری ہوں۔ تم اس تنظیم کی سیکرٹری ہو؟ ہاں، میں سرگرم رکن ہوں۔ سمگلر کی حیثیت سے میں اپنے حلقے میں مشہور ہوں، لیکن یہ بات میں جانتی ہوں یا مسٹر ہینڈرک کہ ہم لوگ کیا چیز سمگل کرتے ہیں۔ بظاہر ہم دونوں ایک دوسرے کے حریف ہیں لیکن ہمارے مقاصد ایک ہیں۔ کمال ہے مارکسیا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، بات ہی عقل میں نہیں آ رہی تھی۔ اور وہ ڈینی مارش اسمتھ کا معاملہ، ڈینی بھی تنظیم کی ایک رکن ہے، ہمارے لیے کام کرتی ہے۔ تم اسے 5ویں درجے کی رکن سمجھ لو۔ بیروت میں ہم نے ایسے جال بچھا رکھے ہیں کہ لوگ بس ہمیں سمگلر ہی سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سمگلروں کے چند گروہ آپس میں سربا گریبان ہیں، لیکن در پردہ ہم سب ایک ہیں۔ ہمیں ہمیشہ اعلیٰ درجے کے کارکنوں کی تلاش رہتی ہے۔ بے شمار نوجوان جن کا تعلق کسی طرح بھی اسرائیل سے نہیں ہے ہمارے لیے کام کر رہے ہیں۔ مجھے معاف کرنا شہباز، پہلے تو میں تمہاری دلیری سے متاثر تھی اور تمہیں حاصل کرنے کی خواہش میرے دل میں پیدا ہو گئی تھی۔ میں ضدی قسم کی عورت ہوں۔ تم نے میری ملازمہ کو دھتکار دیا تو میرے سرکش جذبے ابھر آئے اور میں تمہیں بے ہوش کر کے وہاں سے اٹھوا لائی، لیکن تم مجھے فریب دے کر نکل گئے، جس سے میرے دل میں تمہارے لیے ایک اور خیال پیدا ہو گیا۔ فرانہ یا مارکسیا کو چوٹ دینے والا معمولی آدمی نہیں ہو سکتا۔ بعد میں یہ بات ثابت ہوئی کہ وہ صرف اتفاق تھا۔ بہرحال تمہاری دلیری چالاکی مجھے پسند آئی تھی۔ میں نے سوچا ممکن ہے تم میرے لیے کارآمد ثابت ہو اور میں نے تمہیں چیک کرنا شروع کر دیا۔ تم بہترین لڑاکا ثابت ہوئے اور اس کے ساتھ ہی ایک قابل اعتماد دوست بھی۔ تم نے ڈینی مارش کی پیشکش ٹھکرا دی اور رقم بھی تم نے قبول نہیں کی جو ایڈوانس کے طور پر وہ تمہیں دے رہی تھی۔ اس طرح تم قدم قدم پر اپنی عظمت کے ستون نصب کرتے رہے اور میرے دل میں تمہاری قدر و قیمت بڑھتی رہی۔ پہلے میرا خیال تھا کہ میں تمہیں اپنا کارکن بناؤں گی، لیکن تمہاری صلاحیتیں دیکھ کر میں نے تمہیں تمہارے شایان شان مقام دلوانے کا فیصلہ کیا اور مسٹر ہینڈرک سے تمہارے بارے میں بات کی۔ مسٹر ہینڈرک نے حکم دیا کہ تمہیں سان برے لے آیا جائے۔ بعد کے امتحانات مسٹر ہینڈرک کے تھے اور جو رپورٹیں انہیں ملی ان کے تحت انہوں نے یہ بات کھل کر کہہ دی کہ تم ایک قابل اعتماد انسان ہو۔ جو شخص صرف ایک دوست کے لیے اتنی اذیتیں برداشت کر لے اس پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ آج تمہارا امتحان ختم ہو گیا، مارکسیا نے کہا اور مسکرانے لگی۔ خدا کی پناہ، یہ امتحان تھا؟ یقین نہیں آ رہا مارکسیا، اس کے لیے میں تم سے معذرت خواہ بھی ہوں۔ مارکسیا نے نرم لہجے میں کہا،
बहरहाल अब तुमने मेरे बारे में क्या फैसला किया है? तुम्हें ब्लैक पूल में एक अहम दर्जा दिया जाएगा। मैं मिस्टर हेंड्रिक से इस बारे में बात कर चुकी हूँ। आज तुम्हें उनके सामने पेश कर दूंगी। क्या मैंने तुम्हारे बारे में सही फैसला किया है शहबाज? इसका फैसला भी तुम ही करो फराना। मैं तो तुम्हें मार्गसिया कहते हुए भी उलझता हूँ। मैं तुम्हें फराना के नाम से ही पुकारूंगा। जरूर शहबाज, मैं तो तुम्हारे बारे में यही फैसला कर चुकी हूँ, लेकिन एक खटक है मेरे दिल में। वो क्या? तुम्हारे जहन में कोई नस्ली मसला तो मौजूद नहीं है। तुम समझते हो ना कि तुम्हें फलस्तीनी गोरेलों के खिलाफ काम करना होगा। मैंने इन तमाम बातों के बारे में कभी नहीं सोचा। तुम इस ख्याल को अपने जहन से निकाल दो। वो बहुत मसरूर थी और मैं दिल ही दिल में उन शैतानों के बारे में सोच रहा था। मेरे जहन में बहुत से मंसूबे बन बन कर बिगड़ रहे थे। फराना के बारे में तंजीम के बड़ों की तशवीश किस कदर दुरुस्त थी। वो सहूनी मकासद की एक बड़ी रुकन थी, लेकिन उनके जहन में हेंड्रिक नहीं था। मैंने उससे बड़ा शैतान दरियाफ्त कर लिया था और अब उस शैतान के खिलाफ एक खौफनाक मुहिम दरपेश थी। मैं उसे उसकी तमाम चीरा दस्तियों के साथ जहन्नुम रसीद करने का फैसला कर चुका था। बैरूत में उसके जाल को तोड़ देना चाहता था। अगर मैं इसमें कामयाब हो जाऊं तो तंजीम के लिए ये मेरा पहला नजराना होगा, मगर इस सिलसिले में एक तवील जहनी और जिस्मानी सफर दरकार था। मैं जानता था कि ये सब कुछ आसान नहीं था। मेरे मद्दे मुकाबिल अहमक नहीं थे। वो इतना बड़ा काम कर रहे थे तो उनकी अपनी सलाहियतें भी कुछ न कुछ जरूर होंगी। फराना या मार्गसिया अपनी खुशियों का इजहार करती रही। डिनर पर मुझे हेंड्री के सामने पेश होना था। उस शख्स के बारे में मेरे जहन में अजीबो गरीब ख्यालात थे।